گزشتہ 2 سالوں کے دوران 2 حادثات میں تقریباً 300 کے قریب پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ 15 دسمبر 2024 کو ایک حادثہ ہوا یونان میں، اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے نے جو ہے اس کے اوپر بہت سخت اقدام اٹھائے۔ یہ سارے ہیومن اسمگلرز کے ہی نشانہ بنے۔ رابطے میں تھے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے، وہ آج بھی ویسے ہی پوسٹنگ۔ اتنے پاورفل وہ انسانی اسمگلرز تھے کہ وہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز پہ بھی اثر انداز ہوتے رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر ہیومن اسمگلرز کے کاروبار، پاکستان میں جو ہیومن اسمگلنگ کا ایک اربوں روپے سالانہ کا ایک کاروبار ہے، اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں بتاتے رہے ہیں کہ کس طرح یونان میں کشتی کے گزشتہ 2 سالوں کے دوران 2 حادثات میں تقریباً 300 کے قریب پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، اور یہ سارے ہیومن اسمگلرز کے ہی نشانہ بنے ہیں۔ ناظر صاحب، اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے، کوئی تازہ فائنڈنگ ہے تو وہ بتائیں۔ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ ایف آئی اے امیگریشن میں جو 15 دسمبر 2024 کو ایک حادثہ ہوا یونان میں، اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے نے جو ہے اس کے اوپر بہت سخت اقدام اٹھائے اور وزیر اعظم ہاؤس کی آرڈر پر اٹھایا تھا۔ تو اس میں تو پہلے تو انہوں نے اہلکاروں کو جو ہے تقریباً 38 انسپیکٹرز اور اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبلز کو برطرف کیا تھا، لیکن 2 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن نکالا، اور جو 2023 میں کراچی ایئرپورٹ پہ جو 3 ایک ڈپٹی ڈائریکٹر علی مراد اور 2 اے ڈیز تھے، ایک راشد بھٹی اور ایک وسیع اللہ بھٹی، ان کے خلاف ایک انکوائری پروسیڈنگ کے لیے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کو لکھا تھا کہ جو ہے وہ اے ڈی جی ساؤتھ مجاہد اکبر اور ایک اے ڈی جی ہیں اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں شکیل دورانی، اور ایک ڈائریکٹر کراچی جو ہے نعمان صدیقی، ان میں سے کہا تھا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک یہ تو ایک لیکن یہ انکوائری اب شروع ہو گئی ہے۔ نہیں، انکوائری شروع نہیں ہو سکی ہے کیونکہ نام وہاں سے فائنل نہیں ہوا، لیکن وسیع اللہ بھٹی اور راشد بھٹی نے جو ہے وہ سندھ ہائی یعنی کورٹ جو سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کراچی ایئرپورٹ پر ڈپارچر پر رہ چکے ہیں، جی ڈپارٹ پر یہ جو دونوں جو پچھلی سال 2023 میں 2023 کی 2 سال قبل، یعنی اب ہم 25 میں آ چکے ہیں، بالکل، تو 2023 میں جو حادثہ ہوا تھا جس میں تقریباً 250 کے قریب 285 جو ہے 285 کے قریب جی پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے۔ اس حادثے میں یونان سے اٹلی جاتے ہوئے، مطلب یونان کے بارڈر پہ، اور ہوئی تھی لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے وہ کشتی کا حادثہ ہوا تھا، جس میں پاکستانی بھی اور دیگر افغان اور افریقی ممالک کے شہری بھی تھے، لیکن پاکستانی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اور 159 اس زمانے میں جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے انہوں نے سفر کیا، 159 میں کراچی ایئرپورٹ سے سفر کیا۔ تو اس معاملے میں یعنی اس طرح سے تو یہ انکوائری شروع کر کے جو اس پہ گزشتہ مہینے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دسمبر کے اینڈ میں، دسمبر 2024 میں تقریباً 38 ایف آئی اے افسران کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا۔ 38 افسران کو برطرف تو کیا گیا، لیکن اس میں جو 13 کے قریب جو افسران تھے وہ لوگ تھے کہ جو 2023 میں کراچی ایئرپورٹ پہ پوسٹنگ تھے، کیونکہ 2024 15 دسمبر کو جو حادثہ ہوا اس میں کوئی بھی جو یعنی یہ 2 علیحدہ واقعات کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں میں جو ملوث افسران تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور 38 افسران کو برطرف کیا گیا نوکری سے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ موقف تھا، ان افسران کا، کہ 2 ان کے وہ تھے کہ ایک تو یہ کہ سارا جو ہے شفٹ انچارج یعنی انسپیکٹر اور اس سے نچلے لیول کے افسران کو ذمہ دار قرار دیا گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس پہ کوئی ایس او پی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم کس طرح ان کو روک سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ویزا ویلڈ ہوتا ہے، ان کے پاس شو منی ہوتی ہے، ان کے جو ہے ہوٹل بکنگز ہوتی ہیں، تو ہمارے ایس او پی کے مطابق ہم انہیں نہیں روک سکتے جانے سے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اس پہ جو اعلیٰ افسران ہیں انہیں تو پہلی بار مطلب اے ڈی لیول کے 2 افسران اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں علی مراد بلادی، جو کراچی ایئرپورٹ پر 2023 میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر پوسٹڈ رہے ہیں، بالکل، اور ان کے دور میں ہی یہ 159 جو لوگ گئے جن کو جو جاں بحق ہوئے ان میں شامل تھے، اور اسی طرح 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، وسیع اللہ بھٹی اور راشد بھٹی۔ تو وہ لیکن معاملہ ایسا ہی ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر اگر جس طرح 38 اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر ایک نام دیے گئے، پھر ایک پروسیس پورا کیا گیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد سرکٹ سے جو ہے وہ رابطہ کیا، اور دونوں اسسٹنٹ ڈائریکٹر
راشد بھٹی اور وسیع اللہ بھٹی نے اسٹے لے لیا ہے، اور 30 جنوری تک جو ہے 30 جنوری 2025 تک عدالت نے ان کو آرڈر کیا ہے FIA کو کہ یعنی ان کے انہوں نے خلاف ابھی اسٹے لے لیا ہے. اسٹے لے لیا. اسٹے، لیکن یہ معاملہ صرف ڈپٹی ڈائریکٹر تک رہے گا یا اس سے اوپر بھی جائے گا؟ ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور اس میں ہم آپ کو اپنے ناظرین کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو 2024 15 دسمبر کو جو حادثہ پیش آیا ہے اس میں خود FIA کی رپورٹ ہے کہ جتنے بھی پیسنجرز گئے وہ زیادہ تر فیصل آباد ایئرپورٹ سے گئے ہیں یا کوئٹہ ایئرپورٹ سے گئے ہیں. اب اس میں اس وقت جو مئی 2024 میں کوئٹہ ایئرپورٹ پر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن تعینات تھے جن کا نام سعید میمن ہے، اور سعید میمن نے اس وقت ADG امیگریشن کو خط لکھا تھا کہ پنجاب سے جو لوگ خلاف ضابطہ جو کوئٹہ آ رہے ہیں اور کوئٹہ ایئرپورٹ سے وہ سفر کر کے جا رہے ہیں ایجپٹ جا رہے ہیں، اور ایجپٹ سے کیونکہ ایجپٹ کوئی ٹورسٹ پوائنٹ ہے نہیں ہے، جنگ زدہ علاقہ ہے، تو اس پر آپ کوئی SOPs بنائیں کہ ہم ان کیونکہ ان کے پاس ویزا ویلڈ ہے، سب چیزیں موجود ہیں، شو منی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کے اوپر ہمیں یہ تشویش ہے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ 9 مئی 2000 یہ لیٹر ہم اپنی اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ لیٹر، لیکن دیکھیں یہ اس لیٹر میں جو اس لیٹر کے جیسے مندرجات ہم دیکھیں اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ 2 مئی 2024 اور اپریل سے لے کے 1 اپریل سے لے کے اور مئی 2024 تک کی 9 تاریخ ہے میرے خیال میں کی ڈیٹ ہے، تو اس ڈیٹ کے مطابق تقریباً 200 لوگ ایجپٹ کے لیے سفر کیا، اور وہ سارے لوگوں کا تعلق پنجاب سے ہے. بالکل. اور پنجاب سے آ کے انہوں نے کوئٹہ سے ٹریول کیا، حالانکہ کوئٹہ سے بہت مخصوص فلائٹس ہیں، بہت ہی کم فلائٹس ہیں، اور زیادہ تر فلائٹس کراچی، لاہور یا اسلام آباد سے عمومی طور پہ. تو پنجاب کا آدمی لاہور سے آ کے کوئٹہ سے آ کے سفر کر رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے کنسرن اپنا شو کیا، اور انہوں نے ADG ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کو وہ لیٹر لکھا. اس وقت کے جو ADG امیگریشن تھے ان کو جو ہے وہ خط تحریر کیا. اب اس میں سوال اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہیومن ٹریفکنگ کا تو ایک پورا ایک آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ ورک ہوتا ہے، چاہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے ہو یا کسی بھی ایئرپورٹ سے ہو. تو اب جیسے نیکسس ایک بن گیا تھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو جو انفارمیشن ملی کہ ایک کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوگا یا انسپیکٹر لیول کا کوئی بندہ ہوگا جس کی جو ہے وہ تانے بانے کہیں نہ کہیں مل رہے ہوں گے، اور وہ ہیومن ٹریفکنگ کے ساتھ ان کا نہیں. لیکن اس لیٹر کے بعد جو آپ تھوڑا آگے چلے گئے، اس لیٹر کے بعد کیا ہوا؟ ان ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن سعید میمن کی اس انتباہ کے بعد کہ یہاں سے ہیومن اسمگلرز نے اپنا نیا روٹ تلاش کر لیا، ایجپٹ کے ذریعے لیبیا، اور لیبیا سے پھر اٹلی اور یورپ جانے کی کوشش کریں گے، تو اس لیٹر کے پہ کوئی ایکشن لیا گیا؟ ایکشن یہی ہوا نا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایکشن فوری لیا گیا، اور ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن سعید میمن کو ہٹا کے ان کو فوری طور پر ڈپٹی ڈائریکٹر AML کوئٹہ تعینات کر دیا گیا. یعنی ان کو خود لائن لگا دیا. ہاں، اس سے علاوہ کوئی ایکشن دوسرا جو ہے وہ سامنے. تو وہ ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ ایسا، مطلب جب وہ انتباہ کر رہے تھے اور جب وہ ہیڈ کوارٹر تک یہ لیٹرز گئے اور انہوں نے ڈائریکٹر کوئٹہ کو بھی تحریر کیا، تو یہ کیا اتنے پاورفل وہ انسانی اسمگلرز تھے کہ وہ FIA ہیڈ کوارٹرز پہ بھی اثر انداز ہوتے رہے؟ جی، اب ہمارے ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ جو اس وقت بھی لوگ جو پوسٹنگ تھے اور جو رابطے میں تھے FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے، وہ آج بھی ویسے کی ویسے ہی پوسٹنگ ہے، اور جن کے خلاف شکایت کے اوپر یہ سارا لیٹر لکھا گیا. تو وہ جب لیٹر لکھا گیا تو اس میں یہ بجائے یہ کہ اس نیٹ ورک کو توڑا جاتا، اور لیکن اس نیٹ ورک کو توڑنے کے بجائے جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن کا ہی تبادلہ کر دیا گیا. اور اچھا چلے آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن کا تبادلہ کر دیا تو لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی کہ یہ اندوناک واقعہ جو پیش آیا اس میں جو پیسنجر جو تو زیادہ تر پیسنجر تو وہی ہیں جو 2024 میں کوئٹہ سے سفر کر کے گئے ہیں اور حادثہ ہوا ہے، اور FIA ہیڈ کوارٹر کی خود یہ رپورٹ ہے. تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر اوپر تک انوالو ہے یہ معاملہ، اور اس میں تو FIA اعلیٰ ترین افسران انوالو ہیں، کیونکہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کا تبادلہ تو ڈائریکٹر جنرل بالکل کے اختیار میں ہی ہے FIA کے، اور تو کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، یہ SOP کے مطابق تو یہی ہے کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوگا یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوگا اس کا تبادلہ جو ہے وہ DG FIA کی منظوری سے ہی ہوتا ہے. اور جب DG FIA کی منظوری سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے وہ لیٹر لکھا تھا، تو اس میں آپ کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کون ایسا افسر تھا یا وہ تھا جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کو بائی پاس کر کے جو ان کا ماتحت کوئی افسر تھا؟ بالکل AD کا بھی نام لیا جا رہا ہے جو کہ IBMS کے شاید AD ہیں. بالکل ایسا ہی ہے معاملہ. اور ایک خاتون بھی چیف انچارج ہے، انسپیکٹر لیول کی خاتون انسپیکٹر ہے جو ابھی تک جن کی پوسٹنگ ابھی بھی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا معاملہ نہیں ہے، وہ آپ تاپتان بارڈر تک جو ہے ان کے رابطے ہیں،
اور جو کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو پوسٹنگ جن کی ہے وہی جو ہے تافتان بارڈر پر بھی جو ہے تافتان سے بھی اور گوادر سے بھی یہ کام ہوتا ہے، کیونکہ ایران کے ذریعے سے اور آگے پھر ترکی اور وہ روٹ بنایا جاتا ہے. تو آئی بی ایم ایس کے جو ڈیٹا ہے اصل میں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر اس کی انکوائری دیکھی جائے کہ پچھلے والے واقعے کی بھی جو انکوائری تھی، ہم نے وہ رپورٹس پڑھی ہیں، تو اس سے بڑا آئی بی ایم ایس کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس سے اسی ریکارڈ پہ آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ فلو آف جو پیسنجرز ہے وہ کن ملکوں کی طرف ہے، کیونکہ وہ بالکل آپ کے پاس ایک ریکارڈ آ جاتا ہے کہ ہر روز، ہر مہینے، ہر ہفتے میں کتنے لوگ کس روٹ پہ ٹریول کیا ہے. تو اس سے بالکل آپ کو ایک پیٹرنس پتہ لگ جاتے ہیں. اور آئی بی ایم ایس کے جو وہاں پہ تعینات ایئرپورٹ پہ جو عملہ ہوتا ہے، آئی بی ایم ایس یعنی انٹیگریٹڈ بزنس بارڈر مینجمنٹ سسٹم جو ہے، جو کہ پاکستان کا اپنا انڈیجینیس سسٹم ہے، اور اب اس کا ایک میرے خیال اگلا ورژن بھی جلد ہی پاکستان لایا جا رہا ہے ایئرپورٹ پہ. تو یہ سسٹم آپ کو بتاتا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے کہ کتنے لوگ کس روٹ پہ کس طرح ٹریول کر رہے ہیں، اس سے پیٹرنس پتہ لگتے ہیں. اور انہی پیٹرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعید میمن جو اس وقت کے ڈپٹی ڈائریکٹر کوئٹہ ایئرپورٹ تھے، انہوں نے یہ نشاندہی کی تھی کہ یہ بہت تیزی سے ایجپٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے ہیومن اسمگلرز اس کا مطلب ہے سرگرم ہو گئے ہیں اور کوئی انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بس یہ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک تو لیٹر انہوں نے جب لکھ دیا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پن پوائنٹ کر دیا کہ منڈی بہاؤدین ہو یا گجرات ہو یا جہلم ہو، وہاں سے جو پیسنجر اٹھ کے آ رہا ہے وہ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، اور آپ اپریل اور مئی کے بالکل اپریل اور مئی میں یعنی ایک مہینے میں اگر 200 پیسنجر آ رہے ہیں تو یہ بالکل ایک جو ہے چمے کی بات ہے. جہاں سے ویسے ہی فلائٹس اتنی محدود ہیں، بالکل، اور جہاں ویسے ہی پاکستان کے دیگر شہر یہاں اکثر آئے دن واقعات ہوتے جاتے ہیں کہ انہیں پنجاب کا شناختی کارڈ ہونے پہ اور اس پہ انہیں دہشت گرد جو ہے اور نشانہ بناتے ہیں. ٹکٹ کی کاسٹ زیادہ بڑھتی ہے، ٹکٹ کی کاسٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہاں سے مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے. تو ناظرین یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، یعنی ہیومن اسمگلنگ کا جو یہ نیٹ ورک ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف نچلے درجے کے امیگریشن حکام تک محدود نہیں ہے، یہ تو ہائیسٹ لیول کے ایف آئی اے افسران دانستہ یا نادانستہ ان کی سرپرستی کرتے رہے ہیں. اور یہ افسران ابھی بھی وہ لوگ جو کہ کوئٹہ یا فیصل آباد ایئرپورٹ یا کراچی ایئرپورٹ پر تعینات رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ اس سسٹم کو ابھی بھی رن کر رہے ہیں. ناظرین ہم اس حوالے سے آپ کو مزید اطلاعات دیتے رہیں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ.